الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کے صحابہ کی تعداد کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کے صحابہ کی تعداد کو متعین طور پر بتا پانا، قطعی طور پر متعین کرنا ناممکن ہے، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین مختلف ملکوں میں، شہروں میں، گاؤں میں، دیہات میں اسلام کی تعلیم کے لیے، اسلامی دعوت کی نشر و اشاعت کے لیے بکھر گئے، منتشر ہو گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کے زمانے میں کوئی ایسا رجسٹر نہیں تھا جس میں سارے مسلمان ہونے والوں کے نام درج کیے جاتے۔ جو بھی مسلمانوں میں پیدا ہو رہا ہے ہر بچے کا نام اس رجسٹر میں مندرج ہوتا، ایسا کچھ نہیں تھا۔ جیسا کہ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جب وہ غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے تو اپنا قصہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں والمسلمون مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثیر ولا یجمعہم کتاب حافظ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد تھی، لیکن کسی ایک رجسٹر میں ان کے نام محفوظ نہیں تھے۔ سب لوگوں کے نام کسی ایک ہی رجسٹر میں جمع ہوں، محفوظ ہوں، ایسا نہیں تھا۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں 4418 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 2769 نمبر پر ہے۔ حافظ ابو زرعہ رازی جو امام مسلم رحمہ اللہ کے استاد ہیں، کہتے ہیں کہ صحابہ کی تعداد 1,14,000 ہے، اور خطیب بغدادی نے اسے روایت کیا ہے۔ اور ایسے ہی امام صفارانی کہتے ہیں کہ ابو زرعہ رازی کہا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعداد 1,00,000 سے زیادہ ہے۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ صحابہ کی تعداد 1,24,000 ہے۔ امام سیوطی نے خصائص کبریٰ میں یہی تعداد ذکر کی ہے، اور 1,14,000 یا 1,24,000 یہ تعداد ٹھیک ہی معلوم ہوتی ہے، یہ درستی کے خلاف نہیں معلوم ہوتا ہے، حقیقت سے بعید نہیں معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ اگر احادیث کے اور سیرت کے واقعات دیکھیں تو اس تعداد کے قریب یا اس تعداد کے جیسے تعداد سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم جب غزوہ تبوک میں نکلے، یہ سن 9 ہجری ماہ رجب کی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے تقریباً 2 سال پہلے کی بات ہے۔ تو سیرت نگار لکھتے ہیں امام ابن قیم زاد المعاد میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو 30,000 جنگجو آپ کے ساتھ تھے، اور آپ کے ساتھ 10,000 شہسوار تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس غزوے میں کعب بن مالک رضی اللہ عنہ اور ان کے 2 ساتھیوں کے علاوہ کوئی بھی ایسا شخص جو جہاد میں شامل ہونے کی طاقت رکھتا تھا، کوئی پیچھے نہیں رہا۔ تو آپ غور کریں کہ 30,000 مجاہدین اور 10,000 گھوڑ سوار آپ کے ساتھ تھے، اور اس تعداد کے ساتھ اگر عورتوں کو شامل کر لیا جائے، بچوں کو شامل کر لیا جائے، معذور افراد کو شامل کر لیا جائے، گاؤں دیہات کے رہنے والوں کو شامل کر لیا جائے، اور مدینہ سے دور بستیاں جو تھیں، طائف اور مکہ وغیرہ، جو لوگ اس جنگ میں شامل نہیں ہوئے تھے، جو اس غزوے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں تھے، ان افراد کو شامل کر لیا جائے تو ظاہر ہے کہ یہ تعداد 1,00,000 سے تجاوز کر جائے گی، 1,00,000 سے زیادہ ہو جائے گی۔ اور جابر رضی اللہ عنہ نے جب حجۃ الوداع کا نقشہ کھینچا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں صلاۃ ادا کر کے باہر نکلے، اپنی اونٹنی قصوہ پر آپ سوار ہوئے، اور جب ہموار میدان میں پہنچے تو جس طرف بھی نظر جاتی تھی لوگوں کے سر ہی سر نظر آتے تھے، دائیں طرف، بائیں طرف، آگے پیچھے، ہر طرف لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد تھی، تا حد نگاہ لوگ نظر آتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام سخاوی نے یا امام سیوطی نے جو تعداد ذکر کی ہے 1,14,000 یا 1,24,000، یہ
بعید از قیاس نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقت کے قریب تعداد ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے راضی ہو اور ہم کو بہتر طور پر ان کا پیروی کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔